جمعہ اور عید کے قائم ہونے کے لیے اذن عام شرط ہے، یعنی عام اجازت، جس طرح ہم کسی مسجد میں بغیر کسی کی اجازت کے داخل ہو جاتے ہیں، عیدگاہ میں کسی اجازت کے بغیر داخل ہو جاتے ہیں، اور کسی پلے گراؤنڈ میں کھلے مقام پر کہیں نماز عید یا نماز جمعہ ہو رہی ہو تو وہاں پر کسی کی اجازت لیے بغیر داخل ہو جاتے ہیں، داخلے پر کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اسی طرح گھر میں بھی ہو تو پھر وہاں پر گھر میں نماز عید ادا کی جا سکتی ہے، لیکن کسی گھر میں بلا روک ٹوک جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ گھر ایک خانگی مقام ہے، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اس گھر میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز عید کا اہتمام کرے اور وہ کھلے عام اجازت کا اعلان کر دے، تب بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں نماز عید کا اجتماع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اجتماع ہی کرنا ہوگا تو ہم یہی اجتماع مسجد میں کر سکتے ہیں۔ اگر لوگوں کا بڑی تعداد میں جمع ہونا ہی منظور ہو تو پھر یہی کام ہم مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں ہیں، تو جو لاک ڈاؤن کی پابندیاں مسجدوں میں ہیں وہی پابندیاں گھروں میں بھی رہیں گی۔ لہٰذا ایک تو شرعی اعتبار سے اذن عام کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس اذن عام کا مسئلہ صاحب خانہ کی طرف سے حل بھی ہو جائے تو پھر پولیس کی جانب سے رکاوٹ برابر رہتی ہے۔ اس لیے علماء جامعہ نظامیہ نے یہ بتلایا کہ نماز عید گھروں میں ادا نہ کی جائے، بلکہ مساجد میں مخصوص افراد کے ساتھ، عیدگاہوں میں اگر اجازت ملتی ہے تو وہاں پر مخصوص افراد کے ساتھ ادا کر لی جائے، گھروں میں اپنے طور پر شکرانہ ادا کر لیں اور نماز چاشت پڑھ لیں۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، سنن سعید بن منصور میں، مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور معجم طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جس شخص کی نماز عید چھوٹ چکی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت پڑھ لے۔ یہ جو حدیث پاک مذکورہ کتابوں میں بتلائی گئی ہے، اس سلسلے میں علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث منقول و مروی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مقلد عالم صاحب مرعات مشکات المصابیح کی، جنہوں نے شرح لکھی ہے مرعات المفاتیح، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور اس حدیث کی سند کے سلسلے میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی نماز عید فوت ہو چکی ہو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ اب یہ 4 رکعت کون سے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمارے فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ یہ 4 رکعت نماز چاشت ہیں۔ اس کی تفصیل مراقی الفلاح میں، بدائع الصنائع میں اور ہدایہ کی شرح عینی میں یہ ملتی ہے کہ علامہ سغناقی کے حوالے سے فقہائے احناف اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کی عید کی نماز فوت ہو چکی ہو وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے، اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ شمس پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ لیل پڑھے اور چوتھی رکعت میں سورہ ضحیٰ، اس طرح 4 رکعت مکمل کر لے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ نماز عید اگر کسی شخص سے فوت ہو جائے، جیسا کہ ہم مخصوص افراد کے علاوہ ہم تمام لوگ نماز عید نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم سے نماز عید فوت ہوئی، ہم سے نماز عید چھوٹی،
تو نماز عید چھوٹنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے فقہا نے یہی فرمایا کہ نماز چاشت پڑھ لیں، اس کے مقام پر اس حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا کہ 4 رکعت پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ نماز چاشت کے سلسلے میں اور بھی روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ نماز چاشت 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ نماز عید کے بجائے نماز چاشت کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں روایتیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ اب درایت کے طور پر ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نماز عید جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جس طرح جمعہ چھوٹے تو ظہر پڑھنے کے لیے علماء اکرام نے فرمایا، لیکن نماز عید چھوٹنے کی صورت میں کوئی اس کا بدل نہیں ہے، کیونکہ نماز عید کا بدل نماز چاشت نہیں ہے۔ نماز عید مستقل ایک نماز ہے۔ اس کے برخلاف روزانہ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھیں گے اس کے اپنے شرائط کے ساتھ، لیکن نماز عید کا کوئی بدل نہیں ہے۔ نماز عید واجب ہے، کوئی اور نماز اس وقت واجب نہیں تھی۔ ظہر فرض ہے، ظہر کی جگہ جمعہ فرض ہوئی، لیکن نماز عید واجب ہے، کسی نماز کے بدلے میں واجب نہیں ہوئی۔ جس وقت نماز عید ہم ادا کر رہے ہیں اس وقت کوئی اور فرض یا واجب نماز ہم نہیں پڑھتے تھے۔ اشراق چاشت نوافل اور سنن میں داخل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نماز عید چھوٹ جائے تو قضا وہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ قضا کرنے کے لیے پھر وہی صفات چاہیے، وہی شرائط چاہیے کہ شہر کا ہونا اور اذن عام ہونا، اس کے علاوہ جو دوسرے شرائط بتلائے گئے ہیں۔ کیا کریں؟ احادیث شریفہ کی روشنی میں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے تھے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اختیار کرتے ہوئے اور صحیح احادیث شریفہ پر عمل کرتے ہوئے ہم چاشت کی نماز پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھ لے، یا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو 12 رکعت پڑھ لے، لیکن یہ ساری نمازیں اختیاری ہیں۔ نماز عید جو واجب تھی، جو ایک قسم کی ذمہ داری تھی، جب وہ چھوٹ گئی، اس کو ادا نہ کر سکے، تو اس کے بعد پھر دوسری نمازوں میں سے، چاشت کی نمازوں میں سے 2 رکعت سے 12 رکعت تک جو بھی بتلایا جا رہا ہے یہ ذمہ داری کے طور پر نہیں ہے۔ یہ بہتر ہے، پڑھتا ہے تو اجر و ثواب ہے، نہ پڑھتا ہے تو کچھ بھی